باب ما جاء فی اللو، یہاں بھی زبان کے تعلق سے ایک حسن ادب کی تعلیم ہے۔ اگر کہنا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، اس کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم؟ اگر کہنا، دیکھیں اگر کہنا، اس میں جو سب سے بڑا عیب یا نقص یا محظور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ عدم رضا ہے۔ یہ اگر کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ تمہارا دل ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان سے ایسا بھر جائے، مضبوط، آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شر پہنچتا ہے، تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ جو نافذ ہو گیا۔ اگر مت کہو، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی۔ جو شخص اگر کہتا ہے وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اور جو شخص تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس کو رب مان کر راضی ہو جاؤ۔ خالی رب کہنا کافی نہیں، بلکہ رب مانو اور رب مان کر راضی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھا، حلاوت ایمانی کو پایا، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر۔ صرف ماننا کافی نہیں بلکہ ساتھ راضی ہو۔ راضی ہونے کا معنی یہ کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ من رضی باللہ رب، راضی ہو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، کہ میرا رب ہے، بس زبان سے اظہار نہ ہو بلکہ اس پر راضی ہو، میں اس پر راضی ہوں۔ تو اگر کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ رضا کی علامت نہیں ہوگا۔ جو رب مان کر راضی ہے اس قسم کے جملے وہ استعمال نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں، اس کے اندر تحقیق توحید نہیں، اس نے توحید کو نہیں اپنایا، اس کی توحید میں خلل ہے، نقص ہے۔ تو اس ادب کو سمجھو